اور آرمی چیف کے لیے زیادہ ہے، کیونکہ وہ سپہ سالار ہے۔ آپ کا کھڑا ہونا بنتا تھا، آپ کی آواز میں آج گرج ہونی چاہیے تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستانیوں کے نام ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں۔ کافی لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں آپ کہاں چلے گئے، آپ بولتے نہیں ہو، کوئی سننا بھی نہیں چاہتا یار۔ غزہ لہو لہان ہو گیا، سب کچھ برباد کر دیا، لیکن تحفہ ہے کہ ایک مسلمان بھی کھڑا ہو کر کچھ کر سکے۔ آج سوشل میڈیا گمراہی سے بھرا پڑا ہے۔ میں نے ایسا وقت اپنی لائف میں نہیں دیکھا۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی جب کسی وقت پر میں اکیلا بولنے والا ہوتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ امت مسلمہ کے نوجوان کھڑے ہو جائیں، پھر مجھ جیسے لوگوں کی ضرورت نہ رہے۔ ایک وقت آیا کہ مجھے تمام پلیٹ فارم سے بین کر دیا گیا، مجھے چلنے نہیں دیا گیا، پر بہت سارے لوگوں کی، بہت سارے نوجوانوں کی آواز میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ بولنا شروع ہو گئے۔ اچھا لگا، لیکن اب یقین مانیے کہ میں ایک ٹائم سے دیکھ رہا ہوں کوئی بولنے والا نہیں ہے یار، کسی کے ماتھے میں جو نہیں رینگ رہی یار، وہ کس کو آواز دے؟ زمین کے تمام دروازے بند ہو گئے۔ یہ تباہی مچا دی اس طرح، تمام اسلامی ممالک خاموش ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں مسلمان۔ اگر انگریز کو کتا مر جائے تو اسے انسانیت یاد آ جاتی ہے یار، صرف ہمارا ہی خون سستا ہے۔ آرمی چیف صاحب، پاکستان میں پولیٹکس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ یہاں پر یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ بھی دنیا میں کچھ اور ہے۔ وہ آپ کو آوازیں دے رہے ہیں، کوئی تو ہماری مدد کے لیے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ کسی کو اس بات سے خوف نہیں آیا کہ بزرگوں نے کہا یا رسول اللہ ان کی شفاعت مت کیجیے گا قیامت کے روز، انہوں نے ہمارا تماشا دیکھا۔ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا، کسی کو ڈر نہیں لگا۔ قرآن کی اس آیت کو خالی یاد کر لیا گیا کہ جب یہ زمین پر فساد پھیلائے، کہ یہ زمین پر فساد نہیں ہے، لیکن کیا کرے مسلمان صرف اپنے جو اس کے ملک ہے وہ بولتا صرف میری یہاں تک کی لمٹ ہے، آگے میرے میزائل تو کہا بھی نہیں کرتے۔ جناب ہمیں پتا چل گیا کہ یہ میزائل صرف تماشائی اور کرتب دکھانے کے لیے، یہ مسلمانوں کی بہن بیٹیاں بچانے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ شاید اب وہ کسی عمر کو آواز نہیں دے گی، وہ کسی صلاح الدین ایوبی کا انتظار نہیں کر رہی۔ انہیں پتا ہے کہ یہاں پر سارے کے سارے خسرے ہیں، کسی میں طاقت نہیں جو اس کو زور بازو سے روک سکے۔ لیکن ہاں، ہمیشہ کی طرح میں اپنے حصے کا کام کر رہا ہوں۔ میرے پاس اتنی طاقت ہے یا اللہ، مجھے قیامت کے روز نہ پکڑنا۔ ہم گونگے میرے پروردگار، ہماری ماؤں بہنوں کے جسم آسمانوں پر اڑ رہے تھے، ہم کچھ نہ کر سکے۔ یا رسول اللہ، ہم کچھ نہیں کر سکے، بے بس ہے، لیکن ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ ان حکمرانوں کو، ان تخت پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو پکڑنا۔ ہمارے پاس طاقت نہیں، ہم کمزور ہیں۔ اور شکوہ یہ بھی ہے ان لوگوں سے جن لوگوں نے اسلام پہ کام کرنے والوں کی آوازوں کو دبا دیا۔ ہمیں پتا ہے یار، آخری آپشن ہمارے پاس یوٹیوب تھا، کیا سبسکرائب کیا آپ لوگوں نے؟ کچھ بھی تو نہیں۔ ہم نے بولا بھی نہیں کسی ویڈیو میں، ہمیں برا لگتا تھا یار ہم کیوں بولے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ فحاشی کرنے والے آگے نکل گئے، جو دین کی بات کرنے والے تھے وہ پیچھے رہ گئے۔ آج 2 ملین 3 ملین کے اوپر لوگ نہ جانے پاگل ہو جاتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں 20 ملین کے ویوز تھے، وہ کہاں گئے وہ لوگ؟ کدھر چلے گئے وہ لوگ؟ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا کہ ہم اپنی آواز طاقت کے ساتھ اٹھا سکیں۔ ہر ایک شخص نے یوٹیوب پر اپنا چینل بنایا، ہر ایک شخص نے گروپنگ کی اور گروپ بنا کر سوچنے لگا کہ میں سب سے اچھا کام کر رہا ہوں۔ تم نے طاقتور لوگوں کی آوازوں کو بند کر دیا، تم نے ہمارے گلوں کو خود گھونٹ دیا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج 7 مہینے بعد میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، صرف اس لیے کہ یار دیکھا نہیں جا رہا۔ ہمارے ساتھ یہ ذاتی، ہمارے بزرگوں کے ساتھ یہ ذاتی، کاش کوئی عمر جیسا ہوتا آج، کاش کوئی صلاح الدین ایوبی ہوتا۔ لیکن سچ بات تو یہ کہ تمام لوگ کسی بھی مسلک سے وابستگی رکھتے ہو، سب نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ بروز محشر اللہ کی بارگاہ میں سب جواب دیں گے، لیکن تم لوگوں کا زیادہ ہوگا، کیونکہ تم لوگوں نے اس وقت پر متحد ہونے کی بجائے کچھ تو کرتے، اپنے لیڈر کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے کہ آج پاکستان بلاک نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن خیر، شاید میرے الفاظ خالی جائیں، شاید میرے الفاظ خالی جائیں، لیکن میں اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں، میرا پیغام آج پولیٹیشنز کے لیے کم
आपकी आवाज में आज ललकार होनी चाहिए थी। आज गजा की पट्टी को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। ऐसी अजान मैंने नहीं सुनी। अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह। हय्या अलस सलाह। हय्या अलस सलाह। हय्या अलस सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इतनी तड़पती आवाज मेरी, क्योंकि जमीन के तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए, सिर्फ आसमान का दरवाजा खुला है। कोई खौफ नहीं। आप लोगों को कितना जियोगे? 10 साल, 15 साल, 20 साल? 6 फीट कब्र के नीचे तो आप लोगों ने उतरना है ना। उसके बाद बहुत बुरा शुरू होने वाला है। अल्लाह पाक हम सबको आफियत में रखे। जितनी ताकत थी या अल्लाह, उस कमजोर चिड़िया की तरह मैंने इस आग में पानी डालने की कोशिश की है। मैं तमाम लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, खुदारा वो मजबूत आवाजें जो इस्लाम के लिए खड़ी होती है यार, उनको सपोर्ट करो। मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम है, मुझे तो किसी जगह पे चलने नहीं देते। वायलेशंस इतनी कर दी गई है मेरे ऊपर, इतनी वायलेशन कि अब शायद आवाज भी उठाना चाहूं तो मुश्किल लगता है कि किस तरह काम करें। लेकिन खैर, हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। आप लोगों से यही गुजारिश है यार, एक एक करके आवाजें उठाना शुरू कर दो यार। जितनी ताकत है उतना तो काम कर लो। अब तो बहुत सारे लोग हो चुके हैं। आज तो हर बंदे को कैमरे पर बोलना आ गया है। एक एक करके फेसबुक, सोशल मीडिया को भर दो कि बंद करो इस जुल्म को। और अगर अभी भी खामोशी इख्तियार करनी है तो करके रखो, कोई बात नहीं। उन्हें भी पता चल गया है कि हम कितने मर्द हैं और हम में कितनी गैरत है। अगर कुत्ते, कमीने, बेगरज, जलील, ये जितने गालियां हैं, इन सबको निकाला जाए तो यकीन मानिए ये हम पर बिल्कुल फिट आएगी। क्योंकि हमने बेगरती का कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जो हमने तोड़ा ना हो। अब एहसास होने लगा है कि वाकई हम आला दर्जे के बेगरत हैं। चले, कोई बात नहीं है। फिर से वही जिंदगी, फिर से वही तमाशा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इज्जत की मौत नसीब करे, बस यही तो है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।